2019 के बाद कुछ ऐसे कवानीन यहाँ लाए गए, कुछ ऐसे फरमान हुए जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो है बेहद ज़्यादा जो है डिसएम्पावरमेंट हुई, चाहे वो हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून हो, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है, लैंड लॉज चेंज किए गए, हमारे एम्प्लॉयमेंट लॉज, हमारे समझ लीजिए कि हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, दे आर पुट ऑन सेल। हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं एक्वायर की जाती हैं, उसके बाद पहली प्रेफरेंस होती है सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है, दूसरी प्रेफरेंस होती है कि इसको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करे। हालांकि 3 साल हो गए हमने कहीं कोई इंडस्ट्री बनते हुए अभी तक नहीं देखी। और इसके साथ साथ जैसे हमारे मिनरल्स हैं, हमारे जो यहाँ नाले हैं, उनकी इतनी ज़्यादा खुदाई हो रही है, जो परमिटेड लेवल्स हैं उससे भी नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इरिगेशन कैनाल्स हैं उनका पानी सूख गया है और काफ़ी जगह हमारी दान का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि देवर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन बारिशें हुई नहीं। इसी तरह जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पहले ज़माने में, चाहे वो RNB के होते थे, चाहे PHE के होते थे, उसमें जो सामान वगैरह खरीदना होता था तो वो यहाँ के ठेकेदार करते थे, मगर अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी बाहर के लोगों को दिए जाते हैं। और वो फिर यहाँ चाहे सड़क का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एम्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे जम्मू का एम्स हो, चाहे कश्मीर का एम्स हो, जो भी हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब बाहर के लोगों को दिए जाते हैं और वो फिर हमारे लोगों को यहाँ सबलेट करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि चाहे डिलिमिटेशन कमीशन को आप ले लीजिए, कि हर हिसाब से कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जितना हो सके बेइख्तियार किया जाए, इनको डिसएम्पावर किया जाए। और ऐसे में अब जो सबसे लेटेस्ट जो चीज़ हुई है वो है हमारी एजुकेशन पे इन्होंने अब पूरा हमला कर दिया है। और तरीका किया है, पहले आपको पता है FAT के 300 स्कूल जो कि आपको जानते हैं कि उनको इल्ज़ाम दिया जाता है जमात इस्लामी एफिलिएटेड। जमात इस्लामी कोई क्रिमिनल जमात है क्या? वो कोई वहाँ बंदूक की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई त्रिशूल की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई तलवार उठाने के लिए बच्चों को कहती है, जो कि कई शाखाओं में होता है, त्रिशूल तलवार उनको सिखाते हैं। यहाँ तो मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, वही सिलेबस है उनका जो दूसरे स्कूलों का है, मगर फ़र्क इतना है कि वहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं हमारे, वो कम से कम फीस देके वहाँ तालीम हासिल करते हैं, उनको बंद कर दो। उसके बाद जो हमारे स्कूल गवर्नमेंट लैंड में है उनको बंद कर दो। यानी कि हमारे लाखों बच्चे और हजारों की तादाद में हमारे जो स्कूल के टीचर हैं, दे विल बी लेफ्ट हेल्पलेस। तो करना क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों के जो बच्चों की तालीम उनसे छीनना चाहते हैं। तो इसमें अजीब बात यह है कि हमारी जमीन जो घास चराई है दूसरी है, वो लेके सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है, मगर स्कूल जहां बने हैं 10, 20, 30, 40 साल से, उनको कहते हैं कि आप जी स्कूल बंद कर दो और जमीन हमें वापस कर दो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादती हो रही है, क्योंकि अब कोई बात करे तो कैसे करे? एक तरफ से कहते हैं हालात ठीक है, दूसरी तरफ से NIA के छापे, आपके ED के छापे, आपके ACB के छापे, आपके SIA के छापे, रोज कोई बिजनेसमैनों को काम नहीं करने देते हैं, रोज नौजवानों को पकड़ के कहाँ रखते हैं, उनको क्या रखते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। मेरी तो इस गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ मैं कि जो आप हमारे नौजवानों को पकड़ के लेते हो उनका हिसाब दीजिए कि वो कहाँ है, क्या है, उनके नाम, कौन से जेल। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी हाल ही में सदर में जब एक सोमू में ब्लास्ट हुआ, और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास कई लोग शिकायत लेके आते हैं कि जो वहाँ कैंप वाले हैं शुपियान में, वो जाके लोगों के घरों से उनकी गाड़ियां ले लेते हैं, उनके सोमो ले लेते हैं, कोई दूसरी गाड़ियां ले लेते हैं और उसको दिन भर इस्तेमाल करते हैं। उसमें ब्लास्ट हुआ, एक लड़का शौकत अहमद शेख को पकड़ के ले गए, उसको वहाँ रिमांड ले लिया थाने में उसका, और उसके बाद 10 दिन हो गए तो कहा कुपवारा में एनकाउंटर में मारा गया। मुझे ये बताइए, जो पुलिस कस्टडी में एक लड़का है शौकत अहमद शेख, जो ड्राइवर है बेसिकली, तो वो कुपवारा कहाँ पहुंच गया जहां उसको एनकाउंटर में मारा गया? तो ये जो चांस एनकाउंटर्स होते हैं, चांस एनकाउंटर्स में सिविलियंस को मारा जाता है
اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دی جاتی ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنز ختم کر دیے انہوں نے. ابھی عامر ماگرے کے لیے آپ کے کورٹ نے بولا کہ اس کو باڈی ملنی چاہیے, اب اس کی بھی نہیں سنتے ہیں, یہ کسی چیز کی نہیں سنتے ہیں. تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اور اوپر سے ابھی ہمارے جو وائس رائے صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ گورنر صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم مفت میں بجلی نہیں دیں گے. ارے یہاں تو 2 بلب ہوتے ہیں گھروں میں, وہ 800 روپے دیتے ہیں. ہماری ریاست کی بجلی تو آپ پورے ملک میں خرچ کرتے ہو. آپ نے پنجاب میں بجلی فری کر دی, آپ نے دلی میں بجلی فری کر دی, آپ اور جگہ بجلی فری کرتے ہیں. 80% لوگوں کو آپ فری راشن دیتے ہیں. ہم تو کچھ بھی فری نہیں مانگتے ہیں, مگر ہمیں ہمارا ہی پاور واپس دے دو. بجائے واپس دینے کے جو ہمارا پاور آپ لیتے ہو, آپ کہتے ہو کہ آپ مفت میں بجلی آپ کو نہیں ملے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ان کو دیکھ لینی چاہیے. مگر سب سے بڑی بات جو ہے, میں جو روز میں سنتی ہوں کہ آج 2 لڑکے 3 لڑکے 4 لڑکے ہمارے روز جو ہے جاں بحق ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری یہاں لوکل ریکروٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو میری ایک گزارش ہے اور یہاں کے والدین سے اور ان بچوں سے, بھائی اپنی جانیں بچاؤ, کیونکہ ان کے لیے آپ کو مارنا ایک انسینٹیو ہے. ان کو پیسہ ملتا ہے, ان کو پروموشن ملتا ہے. اس وقت جموں کشمیر مصیبت میں ہے. ہمیں آنے والے وقت میں آپ کی ضرورت ہے, یہاں کے جوانوں کی ضرورت ہے, یہاں کے بچوں کی ضرورت ہے. اس لیے یہ بندوق مت اٹھاؤ. ان کو اس طرح آپ کو روز 4 5 لوگوں کو, یہ جس کو 2 دن بھی نہیں ہوتے ہیں ملیٹنسی جوائن کی ہے, اس کو بھی مار دیتے ہیں. جس نے ملیٹنسی جوائن نہیں بھی کی اس کو وہاں سے شوپین تھانے سے لے کے کپوارہ کیسے پہنچایا, کیسے اس کو مار دیا. تو میری گزارش یہی ہوگی سب سے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں, اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. اور کشمیری پنڈت جو ابھی بھی ہمارے لگے ہوئے ہیں ہڑتال میں, جب میرے ٹائم میں حالات خراب ہو گئے تھے, حالانکہ اس وقت خدا نہ خواستہ خوش قسمتی سے کوئی پنڈت مارا نہیں گیا, مگر اس کے باوجود ہم نے 17 مہینے ان کو گھر بیٹھ کے تنخواہ دی. آج وہ اتنے دنوں سے ہڑتال پہ ہے. اور میں پھر سے ایک بار گزارش کرتی ہوں اپنے لوگوں کو, اپنے جو ہمارے مولویز ہیں, کہ آپ بھی مسجدوں میں کہیے یہ ہمارا اثاثہ ہے, کشمیری پنڈت ہمارا اثاثہ ہے. بی جے پی جب بھی یہاں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ اس ہم کو بدنام کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے. ہم اپنے اثاثوں کو سنبھالیں, اپنے کشمیری پنڈتوں کو سنبھالیں, اپنے سرداروں کو سنبھالیں. یاترا آنے والی ہے, اور یاترا کے لیے جو انہوں نے ایسا ماحول بنایا جیسا کوئی حملہ ور آنے والا ہے. ارے یہ یاتری ہے, ہمارے مہمان ہیں, سینکڑوں سالوں سے تو ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو آپ نے تو ایسے اتنے ناکے لگائے ہوئے ہیں جیسے پہلی بار یاترا ہو رہی ہے. تو یہ سب ہماری مشکلات ہیں, یہ مصیبتیں ہیں ہمارے اوپر جو اس وقت ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں, دیکھو ان کی کوشش ہے, یہ ہم سے ہماری زمین چھین رہے ہیں, ہماری نوکریاں چھین رہے ہیں, ہماری منرلز چھین رہے ہیں, ہمارے پانی چھین رہے ہیں, ہمارے اثاثے چھین رہے ہیں. ان کو آپ سے آپ کی ہمت چھیننے مت دیجیے. یہ جو ہمیں ایک شکست خوردہ ایک ہمیں ذہنیت کا بنانا چاہتے ہیں, ایک ہوپلیسنس ہیلپ لیسنس کی ہمیں ایک وہ دینا چاہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, جو ہو گیا سو ہو گیا. یہ نہیں ہے, میں نہیں مانتی جو ہو گیا سو ہو گیا. ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ابھی اے سی وی کا چھاپا پڑا, کسی کو نکالتے ہیں یہ جی ملیٹنسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اس کو ویسے بدنام کرتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں یہ کرپشن میں ہے, ان کو نکالتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ ان کی جانچے میں مت آؤ. جب آپ کے ہمسائے پہ چھاپا پڑا, پورے محلے لوگ وہاں جاؤ اور اس کی دارس باندھو, اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کسی کو جھوٹ موٹ کا کرپشن کے چارجز تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ان کو لگنے چاہیے. سب سے بڑی کرپشن کا ڈرامہ تو آج مہاراشٹر میں ہو رہا ہے, گوہاٹی میں ہو رہا ہے, جہاں ایک ایک ایم ایل اے کو 100 200 300 کروڑ میں خریدا جا رہا ہے, جہاں ان کو 7 اسٹار ہوٹلز میں رکھا جا رہا ہے. اس سے بڑی کرپشن کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہاں تو جموں کشمیر میں باہر سے آتے ہیں لوگ اور یہاں سے سوٹ کیس لے کے جاتے ہیں پیسوں کے, وہ کیا ہے؟ تو اس لیے جب بھی آپ کے محلے میں آپ کی جگہ کہیں کسی ملازم کو ملیٹنسی کے نام پہ نکال دیتے ہیں, کرپشن کے نام پہ نکال دیتے ہیں,
اور کوئی جھوٹا الزام اگر کرپشن پروو ہو جائے کورٹ میں نکال دیجیے, بے شک نکالیے, ہم نے بھی نکالے اپنے وقت میں. مگر یہ کیا ہو گیا کہ بھئی نام آ گیا تو اس کو نکال دو, یہ اس میں تو وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے ہمسایوں کو, ان کے لوگوں کے پاس جانا چاہیے, ان کو ہمت دینی چاہیے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے انٹچبل بنے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی, ہم اور نیشنل کانفرنس, عوامی نیشنل کانفرنس اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ, ہم ملے, اکٹھے ہو گئے. ہمارے تو اتنے سارے اختلافات ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں اور آنے والے وقت میں بھی اکٹھے چلیں. میری کوشش یہی ہے, باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, بہتر جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے. تو میری لوگوں سے آج آپ سب کو بلانے کا میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی ہے. اگر ہم ہمت ہار گئے اور شکست خوردہ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ نہ کرے, ہم گھر بیٹھ کے چپ چاپ ہم نے سب قبول کر لیا, تو خدا نہ خواستہ ہماری جو غازہ سٹرپ ہے ان کے کچھ اختیارات ہیں اس سے بدتر ہو جائیں گے. یہ میں آپ بالکل صاف صاف بتانا چاہتا ہوں. اپنے کریئر کی چنتا آپ چھوڑے کیریئر میک اپ پر, کیونکہ کیریئر میک اپ آپ کو دے رہا ہے بہترین سٹاف کی ٹیچنگ کے ساتھ سرکاری نوکری میں 100% سلیکشن کی گارنٹی. کیریئر میک اپ انسٹیٹیوٹ میں آپ کو JKP بارڈر بٹالین, VLW, نائب تحصیلدار, جونیئر اسسٹنٹ, کمبائنڈ JKSSP کورسز کروائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایوننگ کلاسز 9th, 10th, 11th, 12th, میڈیکل, نان میڈیکل, CBSE اور J&K بورڈ, یہ ساری سویدھائیں یہاں اپلبدھ ہیں. کوچنگ میں BPL اسٹوڈنٹس کو دی جائے گی 50% کی چھوٹ. فری ٹرائل کے لیے سمپرک کریں کیریئر میک اپ, کامرس کالج کے سامنے, کنال روڈ, جموں. کانٹیکٹ نمبر 8899598776 9682554546. GK اپڈیٹ رہیں ہمارے ساتھ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. اگر آپ یہ ویڈیو Facebook پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا Facebook پیج لائک ضرور کریں. For advertisement, please contact 705-109-1811.